السلام علیکم مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے نئے تجزیوں کے ساتھ۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں۔ آپ کی جو آرا ہوتی ہے اس کی روشنی میں ہم یہ تجزیے پیش کرتے ہیں۔ ہم کسی سیاسی پارٹی سے یا اس کے اگینسٹ یا اس کے خلاف تجزیے پیش نہیں کرتے۔ جو حقائق پہ مبنی باتیں ہوتی ہیں وہ تجزیاتی طور پہ ہم پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، فاروق ستار صاحب ایم کیو پاکستان کے ایک مایہ ناز اور پنجے ہوئے اور بنیادی ایم کیو کے رہنما الطاف حسین کے ساتھیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں قائد تحریک کے فلسفے اور ان کی یعنی کہ جو منشور اور ان کی جو ایم کیو کے حوالے سے اور جو پاکستان کے عوام کے حوالے سے اور پاکستان کے مظلوم پسے ہوئے عوام کے حوالے سے جو ان کے نظریات تھے، جو ان کا منشور تھا، اس کی انہوں نے بڑی تعریف کی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ قائد کا جو یہ اس سوال پہ کہ جناب یہ کیا آپ کی دوری جو ہوئی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ متعدد عرصے سے وہ اس طرح کے بیان دے رہے تھے جس سے ہماری یعنی کہ ہمیں معاشرے میں یعنی کہ خفت اٹھانا پڑتی تھی، اور مطلب ان کے وہ بیانات ایسے تھے کہ جس پہ ہمیں متعدد بار ہم یہ بیان سنتے تھے اور ان سے کہا بھی جاتا تھا، مگر یہ کہ ان کی اپنی یعنی کہ جو باوجود صحت کے مطابق وہ ایسے بیانات دیتے تھے۔ پھر اس کا آخری کار یہی نتیجہ نکلا کہ پھر وہ ریاست سے ان کا یہ معاملہ آ گیا اور یہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ الطاف حسین کے جو بیانات تھے وہ ایک عرصے سے چل رہے تھے۔ الطاف حسین جب جذبات میں ہوتے تھے وہ بیان دیتے تھے، اور وہ جذبات میں آ کے وہ حکمرانوں کو اس زمانے کے لتاڑتے تھے اور سناتے تھے کافی باتیں۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ ایسے بیانات ان کے آئے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنے ایک عرصے سے تھے، ان کے یہ رہنما ساتھ تھے، آپ نے جب آپ کو کہیں سے طاقت ملی اور آپ نے یہ طاقت کے بعد یہ حق گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جب انہوں نے اس نہج پہ پہنچ کے جب وہاں وہ نعرہ لگایا تو آپ نے یہ حق گوئی دکھائی۔ اب آپ تھے حق پرست، تو حق گوئی آپ نے دکھائی اور اپنے قائد کے خلاف ہی دکھا دی۔ تو بہرحال اس چیز سے آپ کو اس وقت ایسا زیادہ آپ نے لا تعلقی کا اظہار کیا جب آپ کو طاقت ملی اور طاقتور یعنی کہ آپ ہوئے، تو آپ نے یہ کہا کہ ہم ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو جناب، اختلاف آپ کو اگر کرنا تھا ان سے تو وہ تو کافی عرصے سے اس طرح کے بیان متنازع بیان بھی دے دیتے تھے۔ کبھی قائد کو اگر اسی وقت بر وقت آپ کہہ دیتے یا اس وقت یعنی کہ پیغام پہنچا دیتے، جو کہ آپ نے یقیناً پہنچایا ہوگا، تو یہاں آپ اس وقت لا تعلق کیا اظہار کر لیتے۔ اب تو آپ ایم این ایس کے اور ایوانوں کے مزے لے رہے تھے اور ایوانوں میں پہنچے ہوئے تھے، کوئی ایم پی اے کی سیٹ پہ، کوئی سینیٹر کی سیٹ پہ، کوئی کہا اسی قائد کی وجہ سے پہنچے تھے جو بقول آپ کے کہ انشن بیان دیتے تھے اور اس طرح کے بیان مطلب دیتے تھے آپ کے، یعنی کہ یہ عام لینگویج میں بتا رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان سے ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو بہرحال وہ تو بیان ایک عرصے سے ہم نے ان کی بہت اسپیچ سنی ہے، تو وہ 90 پہ بھی گھنٹوں گھنٹوں اور آن لائن بھی بیان دیتے تھے الطاف حسین۔ اب اس دور میں جو جس نے کوشش کی وہ ہے مصطفیٰ کمال، آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کے کوشش کی بقول ان کے کہ ہم نے پاؤں پکڑ لیے ان کے اور یہ کیا کہ آپ جو ہے اب یوں ہو جائیں، سائڈ ہو جائیں، آپ کی صحت اس بات کا اجازت نہیں دیتی، یعنی کہ وہ کچھ ان کی صحت میں ایسی تھی بات کہ ان کے حالات کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ وہ ایسے بیان دیتے تھے بقول ان کے۔ تو انہوں نے اس وقت لا تعلقی کا اظہار کیا اور پھر وہ چلے گئے اور چھوڑ کے چلے گئے سینیٹر کے۔ تو انہوں نے جب سیٹ اپنی جو لی ہوئی تھی سینیٹر کی وہ چھوڑ کے اس بنیاد پہ کہ بھائی وہ بیان ایسے دیتے ہیں، تو انہوں نے اس ٹائم پہ عروج کے ٹائم پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ تو ان کا ایک آپ کہیں گے خوش آئندہ فیصلہ ہم کہیں گے، مگر آپ تو آخر تک جڑے رہے جب تک ریاست نے ایکشن نہیں لیا، تو آپ نے بالکل اپنے مزے لوٹ رہے تھے ایوانوں کے اور اس کے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو آپ نے اس وقت ایسی بات اگر کہتے تو آپ شاید انٹرنل کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا، ان کی آپ پالیسی پہ 90 کے حوالے سے جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو خطاب کیا، اس کے بعد وہ کارکنان اور آپ میں چپکلش ہوئی، تو اس کے بعد یہ سب چیزیں سامنے آئیں اور آپ نے پھر اس وقت تہیہ کیا کہ اب ہم کہیں سے طاقت لے کے اور رابطہ کر کے، تو یہ ریاست نے ان کا ایک موقع مل گیا الطاف حسین کی اس تقریر کے بعد، تو وہ آپ کو سونے پہ سہاگا ہو گیا آپ کے ساتھ۔
تو جناب الطاف حسین تو پاکستان کے حوالے سے بعض مرتبہ ایسی بات کہہ دیتے تھے وہ ماضی میں، تو مطلب یہ آپ جڑے رہے ان سے، اور جی بھائی جو لوگ کہتے ہیں تو یہ سب ہوتا رہا نا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ جناب اب یعنی کہ ہم نے اس وقت علیحدگی اختیار کیا، اب ریاست کا معاملہ اور ریاست کے مزید اور اس میں کچھ وہ ہے اس کی اونچ نیچ، اب اگر وہ اسی ریاست سے اگر آنے والے دنوں میں ان کا کوئی راو رسم بڑھ جاتی ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، جس کے کچھ امکانات نظر آ رہے ہیں، تو اگر آپ نے سائیڈ لائن پہلے ہی پکڑی ہوئی ہوتی اور اس طرح سے ہوتا تو آپ ایک دوسری سیاسی پارٹی میں ایک بڑا نام ہوتا، فاروق ستار ایک بڑا نام کا رہنما ہے، تو اس میں ایک ابھی تک لیڈر بن چکے تھے، مگر آپ نے ان کی دبے الفاظ میں ہی ان کے خلاف کیچڑ اچالی یا بیان دیے۔ مصطفیٰ کمال نے تو عروج کے ٹائم پہ ان کو چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد پارٹی بنا لی، جب تک آپ لوگ ان کے ساتھ ہی تھے، تو ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ ایسا کہ مصطفیٰ کمال کا کہ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ چاہے وہ ان کی جائز بات تھی ناجائز تھی، مگر انہوں نے پر وقت کارروائی کر کے الگ ہو گئے۔ آپ لوگ آخر تک جڑے رہے، پھر جب ریاست کا یہ معاملہ ہوا تو جب آپ نے اپنا دامن ان سے بچایا کہ یہ جو آگ لگ چکی تھی اس بیان سے، تو اس سے دامن بچایا اور الیکشن میں آئے آپ انتظامیہ کے، تو آپ کے اوپر بھی اس کی اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اس بیان کی، جتنے آپ جیسے دوسرے ایم این اے جو ہیں یہاں کے رہنما جتنی الطاف حسین پہ ہوتی ہے، تو آپ کو پر وقت آپ نے کارروائی ایسی نہیں کی، یعنی کہ آپ کہتے ہوں گے اندر مگر آپ نے ویسے نہیں کی، تو یہ آپ کا جواز نہیں بنتا کہ ہم نے ان سے یہ کر کے وہ چھوڑا لی جان، اور یہ نہیں، آپ نے بروقت کارروائی آپ اتنے ہی مجرم گردانے جائیں گے جتنے الطاف حسین ہے، وہ ریاست نے آپ کو معافی تلافی کے بعد چھوڑ دیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال آپ نے الطاف حسین کو بہت عرصے سے ایسے بیانات متنازع دیتے تھے، مگر آپ سنتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، تو وہ حوصلہ افزائی سے وہ متواتر بات بڑھتی رہتی تھی۔ تو بہرحال اتنا ہی آپ کو مورد الزام لگ سکتا ہے آپ پہ بھی، یہ ہے ذمہ داری آپ کی بھی کہ آپ قائد کو اس صورتحال میں آپ ان کو ڈیفائنڈ کرتے اور باقاعدہ یہ یہاں سے مہم چلاتے ان کے حمایت میں۔ بہرحال اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب قائد کو اگر آپ نے فلسفہ دیا، آپ کو تمام منظور تمام اس ڈگر پہ چلایا جو ایم کیو جو نام ہے، ایم کیو نام کے وہ بانی ہے ایم کیو کے، تو ان کی آپ حوالے سے اگر کہیں اپیل کر دیں کہ اتنی سزا کافی ہے 10 سال کی، اب ہم قائد کو ہمارے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر یہ کہ آپ اپنے کو اندر سے تو مجرم گورنمنٹ کی نگاہ میں تو نہیں ہوئے آپ لوگ، جتنے بھی ہیں، آپ سے مراد فاروق ستار نہیں، جتنے بھی ہیں جو اس وقت تھے ان کی تائید کرتے تھے، ان کی تقاریر سنتے تھے، جب تک کہ اس وقت تک جب تک ان کا 16 اگست کے بعد جو ہوا ایکشن، تو ہم تو اس حوالے سے مصطفیٰ کمال کی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت اپنا دامن ہٹا لیا اور کچھ لوگ الگ ہو گئے، تو یہ تمام آپ آخر تک رہے جو لوگ وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں اور اتنے ہی وہ ہیں کہ اس کا اگر وہ ازالہ کرنا چاہیں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ آج کھڑے ہو جائیں اور الطاف حسین کے لیے کہ بھائی ریاست سے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ کروائیں اور ان سے کوئی ان کی معافی جو انہوں نے مانگی ہے اس پہ ان کو منظوری دلوائیں، تو شاید کوئی آنسو پوچھ سکتے ہیں۔ اب الطاف حسین اگر آ گئے کوئی رابطہ کر کے یہ کر کے، تو آپ کی سیاست کا کیا بنے گا؟ تو یہ ایک سوال ہے آپ کے اس میں، یعنی کہ سوچنے کے لیے لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آخر تک ایم کیو کے ساتھ الطاف حسین کی تقریروں کے ساتھ سنتے رہے، جڑے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے۔ اب جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ نے بابانگے دھیل تو مجبوراً اس دن کہا جب رینجرز اور فورس آئی اور فورس نے ایکشن لیا ان کی تقریر پہ، تو اس میں آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں جاتا کہ فاروق ستار صاحب نے یا ان جیسے دوسرے رہنماؤں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جناب ہمیں یہ بیان دیا ہے۔ بیانات ان کے تو بڑے آتے تھے ماضی میں، تو ان کے بعد آپ نے کوئی راہ الگ پکڑی ہو، آپ نے یہ تمام ایک حالت مجبوری آپ نے پکڑی اور اپنی جماعت بنائی، تو یہ تمام صورتحال ہے۔ بہرحال فاروق ستار اور یہ تمام ایم کیو پاکستان کے جو رہنما ہیں اس کا ازالہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، ورنہ ایم کیو پاکستان کا پلیٹ فارم چل رہا ہے اور اس کو جتنی مقبولیت ہے تو وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الطاف حسین سے الگ ہونے کے بعد کہ کتنی مقبولیت ہوئی ان کی۔ تو یہ صورتحال اب آپ کے سامنے ہے کہ ان کی مقبولیت ویسے ہی برقرار ہے، آپ کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، جو پہلے دن جب آپ نے اپنے ایم کیو پاکستان بنائی ہے جیسی پوزیشن تھی ویسی سیٹیں یقیناً آپ کو مل گئی ہیں کافی، مگر آپ کی جو طاقت ہے مطالبات کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب یہ 28ویں ترمیم میں اگر کوئی آپ کو نہیں ملا تو پھر ایم کیو پاکستان کا کیا بنے گا؟ تو اس صورتحال میں آج یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے، اس صورت میں کہ آپ اپنے
قائد کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ لیں جو قائد کے چاہنے والوں کو بھی پسند آئے اور آپ کے جو ووٹر ہیں ان کو بھی پسند آئے، مگر اس میں آپ کو ہمت کرنی پڑے گی اور اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے رابطہ کر کے راہ ہموار کرنا پڑے گی۔ یہ آپ ان کا جو وہ چکا سکتے ہیں، جو اس نے آپ کو ایوانوں میں پہنچایا، آپ کو عزت دلوائی، آپ کو شہرت دلوائی، فاروق ستار کو فاروق ستار بنایا، تو آپ لوگ جس طریقے سے ان نے آپ کو پہنچایا، عزت و شہرت دی، تو اس کا ہی کچھ آپ حلال کر دیں اور اس طریقے سے آپ کوئی اگر کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت بڑی بڑائی کی بات ہوگی، آپ کے کریڈٹ میں اضافہ ہوگا اور الطاف حسین بھی آپ کو شاید معاف کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں اس انٹرویو سے بہتر یہ تھا کہ آپ حکومت سے اپیل کریں، آپ ایسے قداور رہنما اور آپ بنیادی ساتھی ہیں الطاف حسین کے، یعنی کہ اے پی ایم ایل کے زمانے کے، تو آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کو اب کوئی قدم اٹھانا چاہیے کہ اسی میں مہاجر عوام بھی خوش ہوں گے اور جو مظلوم عوام بھی خوش ہوں گے اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور خوش یعنی کہ اور آپ کے قائد بھی خوش ہو جائیں گے۔ لازمی عالم پیری میں ہے تو آپ ان کا یہ اتنے دنوں کی جو ان کی سزا ہے یا اتنے دن کی جو بین لگی ہوئی ہے یہ کافی ہے ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے فاروق ستار جیسے اور جو رہنما ہیں تمام کو اس کے لیے کچھ آواز بلند کرنی چاہیے۔ طریقہ کار اور قاعدہ تو یہی ہے جو جس کو آپ قائد کہتے ہیں اس کے حوالے سے۔ بہرحال باقی آپ کی اپنی پارٹی ہے ایم کیو پاکستان، وہ ایک چل رہی ہے تو وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اگر کوئی لائے عمل بنا لیں تو اس سے عوام کافی خوش ہوگی اور عوام آپ کو پھر آپ کی ایم کیو کے اندر وہ طاقت آ جائے گی کہ آپ پیپلز پارٹی سے بھی مقابلہ کر سکیں گے اور آنے والے دنوں میں جو بھی 28ویں ترمیم ہے اس میں آپ بھرپور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں اور پھر منظور بھی کروا سکیں گے، مگر الطاف حسین کی شرط ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں اور ادھر اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔